آج سے کچھ دن قبل 10 سالہ مناہل اور 9 سالہ ریحان جنہیں اغوا کر لیا گیا تھا ان کو بازیاب کروایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ڈکیت جو ہے نا قابل رحم نہیں ہے۔ تو جب ان کا ریکارڈ چیک کیا گیا اس میں رابری ود کا ریکارڈ بھی تھا، ان کا ہاؤس رابریز کا بھی ریکارڈ تھا۔ کرائم میں واضح کمی آئی ہے ان کی گرفتاری سے۔ پہلے اس کو بچوں کے اغوا کی تھریٹس مل رہی تھی۔ یہ جو اغوا کار تھا وہ اس کا سابقہ شوہر تھا۔ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز اور میں ہوں آپ کا میزبان انتظار قریشی۔ ناظرین، تھانہ مناوا کے علاقہ سے 2 بچے 10 سالہ مناہل اور 9 سالہ ریحان کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایس ایچ او تھانہ مناوا رانا عرفان نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ان اغوا کاروں کو بہت ہی قلیل عرصے میں گرفتار کر لیا۔ ناظرین، اب ہم داخل ہو گئے ہیں تھانہ مناوا میں اور اب آپ کی گفتگو کروائیں گے لاہور پولیس کے ایک خوبصورت شخصیت کے مالک، ایک خوبصورت کردار کے مالک اور ایک خوبصورت کارکردگی کے مالک ایس ایچ او تھانہ مناوا جناب رانا قادر صاحب سے۔ تو چلتے ہیں ناظرین، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ انہوں نے آج سے کچھ دن قبل 10 سالہ مناہل اور 9 سالہ ریحان جنہیں اغوا کر لیا گیا تھا ان کو بازیاب کروایا اور ان اغوا کاروں کو بھی گرفتار کیا۔ رانا صاحب وہی بہادر آفیسر ہیں جنہوں نے اوان ڈھائی میں ہونے والے دوہرے قتل کے جو مجرمان تھے ان کو بھی بر وقت کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ یہ انتہائی خطرناک مجرم تھے جو اس سے پہلے بھی ایک کر چکے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رانا صاحب کے اپنے ایریے میں ایک پولیس مقابلہ ہوا جس میں انہوں نے بلال عرف بلالی گینگ کے 4 جو ڈکیت تھے ان کے خلاف کارروائی کی، جن میں سے 2 ڈکیت زخمی حالت میں گرفتار ہوئے جبکہ 2 ڈکیت فرار ہو گئے جن کی گرفتاری کے لیے ابھی بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، زخمی حالت میں ڈکیتوں کو پکڑنا اور ڈکیتوں سے مقابلہ کرنا، آپ کے تھانے کے باہر بھی ایک نوید صاحب ہیں، وہ شہید ہیں، ان کے بارے میں بھی بتائیے اور یہ بتائیے کہ یہ پیشن کہاں سے ملا ہے؟ کیا یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی پرسیپشن ہے، آپ کے والدین کی تربیت ہے، یا یہ آپ کے محکمے کی تربیت کا اثر ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ جب یہ ہمارا جوان نوید کانسٹیبل شہید ہوا ہے ادھر تھانہ مناوا کا، تو تب میں ایس ایچ او باٹا پور تھا، تو بینگ فرسٹ رسپونڈر بھی وہاں پہ میں نے رسپونڈ کیا تھا، اور اس کے بعد محنت کرتے ہوئے وہ سارا معاملہ ٹریس بھی ہوا، اور اس کے جو تھے ڈاکو تھے وہ اپنے کیفرے کردار تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی لیے ہمارے تھانے کا وہ سیرا مورا ہے، شہید ہے ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، وہ تمام شہداء ہمارے ماتھے کے جھومر ہیں، پنجاب پولیس، پاکستان پولیس کے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو انٹرسیپشن ہوئی ہے ہماری ڈکیتوں کے ساتھ، یہ تو روٹین کی بات ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ڈکیت جو ہے نا قابل رحم نہیں ہیں۔ انہوں نے ہم پہ فائرنگ کی تو کراس فائرنگ ہوئی، پھر اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، ان سے اسلحہ برآمد ہوا، ایف آئی آر لانچ ہوئی، اور متعدد وارداتیں جب ان کا ریکارڈ چیک کیا گیا اس میں رابری ود کا ریکارڈ بھی تھا، ان کا ہاؤس رابریز کا بھی ریکارڈ تھا، مطلب انتہائی ڈیسپریٹڈ وہ ڈاکو تھے، تو آج وہ جیل میں ہیں۔ ان ڈکیت گینگز کی گرفتاری کے بعد آپ کے علاقے میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ کیسی ہے؟ الحمدللہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو بالکل ٹھیک ہے، مگر ان کی گرفتاری سے، یہ انٹرسیپشن سے، یہ جو ہمارے کرائم میں تھوڑی کمی آئی ہے، ہاؤس رابریز سٹارٹ ہو رہی تھی تو وہ رک گئی ہیں، رابریز رک گئی ہیں۔ یہ 3 بھائی تھے اس میں اور ان کا ایک ساتھی تھا، تو تب سے 2 بھائی تو فرار ہیں۔ ان کی کوشش ہے انشاءاللہ 1-2 دن میں ان کو بھی گرفتار کر لیں گے، یہ جیل جا چکے ہیں، اور کرائم میں واضح کمی آئی ہے ان کی گرفتاری سے۔ اچھا سر، بتائیے گا اغوا کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کے لیے تو جو ہمارا آرگنائزڈ کرائم سیل ہے، آرگنائزڈ کرائم یونٹ ہے، اس نے ایک اپنا الگ سے ایک سیل بنایا ہوا ہے جسے ہم انسداد دہشت گردی اور اغوا برائے تاوان کہتے ہیں۔ اس سیل کا کام ہے ان کو پکڑنا، جو اغوا کار ہوتے ہیں، جو بچوں کو یا بڑوں کو اغوا کرتے ہیں، ان تک یہ بات پہنچنے سے پہلے آپ نے ان اغوا کاروں کو کیسے گرفتار کیا اور یہ بچے کیسے اغوا ہوئے تھے؟ ذرا میرے ویورز کو یہ بتائیے کہ کس ڈرامائی انداز میں آپ نے انہیں گرفتار کیا؟ بیسیکلی اغوا برائے تاوان یا اغوا کا جو بھی پرچہ ہوتا ہے وہ تو کنسرن پولیس اسٹیشن میں ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انفارمیشن ہمارے پاس ہی آتی ہے تو پھر دیگر یونٹس تک جاتی ہے۔ تو یہ خاتون کوئی رات 11-11:30 بجے کا ٹائم تھا، تو میرے پاس آئیں کہ جی میرے بچے شام کے اغوا ہو گئے ہیں، ان کو کچھ لوگ جن کو میں جانتی ہوں
وہ اغوا کر کے لے گئے ہیں. وہ پہلے بھی اس کو بچوں کے اغوا کی تھریٹس مل رہی تھی. تو میں نے انٹینسٹی کو جانا, میں نے اسی وقت اس کی اپلیکیشن لی. اپلیکیشن پہ میں نے FIR کا حکم دیا کہ فوری طور پہ پرچہ درج ہو. پرچہ درج ہوتے ہی میں نے ٹیم پہلے سے تشکیل دے لی تھی. تو اسی وقت اس خاتون کو ساتھ بھجوایا, اس کے کچھ 1-2 بھائی آئے ہوئے تھے, ان کو ساتھ بھجوایا. انہوں نے ہمیں جگہ کی نشاندہی کی جہاں پہ بچے گئے تھے یا جا سکتے تھے. تو ہم نے جب ریڈ کیا ہے تو جو FIR میں نامینیٹڈ ایکیوزڈ تھے ان میں سے 3 وہاں پہ ہمیں اویلیبل ہو گئے, مل گئے. تو ہم نے ان کو پکڑا. فردر رات کو ریڈ کرتے رہے, اور رات کو تو ایسا کامیابی نہ ملی کیونکہ وہ ایکیوزڈ بہت شاطر تھا, وہ لے کے کہیں آگے پیچھے ہو گیا تھا. اس کو بھی آئیڈیا تھا کہ پولیس پیچھے تک آئے گی. بچے میں نے اغوا کیے ہوئے ہیں. مناحل جو 10 سال کی تھی, اور ریحان جو 9 سال کا بچہ تھا. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بچہ تھا, آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا. اگلے دن پھر ہمیں ایک پن پوائنٹ لوکیشن ملی کہ یہاں پہ ہیں بچے. تو میں چونکہ یہ معاملہ انتہائی سینسٹیو تھا بچوں کی. یہ آپ کی انٹیلیجنس نے آپ کو خبر دی؟ جی انٹیلیجنس بیسڈ تھی یہ, اور معاملہ اتنا اہم حساس نوعیت کا تھا. بچے تھے, ہاں ولنریبل اس میں معاملہ تھا, چھوٹے بچے تھے. تو میں نے پھر ریڈ کنڈکٹ کروایا, اور اس میں بچے بھی ریکور ہو گئے اور اغوا کار بھی مل گیا. ناظرین آپ اندازہ کیجئے, آپ کا اگر ایک 10 سال کا بیٹی ہو, 9 سال کا بیٹا ہو, اور انہیں کوئی ماں, اللہ نہ کرے ایسا ہو کسی کے ساتھ بھی, اگر وہ اغوا ہو جائیں تو پھر اس وقت آپ کی صورتحال کیا ہوگی, اور پھر اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی جب پولیس ودن فیو آورس, ودن فیو ڈیز ان بچوں کو ریکور کر لے اور مجرموں کو اور ان اغوا کاروں کو بھی گرفتار کر لے. تو ڈیفینیٹلی آپ پولیس کے مشکور ہوتے ہیں, یہ ان کی بہترین کارکردگی ہے. اگر عوام پولیس پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو متعلقہ SHO اپنے علاقے میں کام کر رہا ہے وہ بہترین کام ہے. رانا صاحب یہ جو اغوا کار ہیں یہ چلان ہو گئے ہیں یا آپ کے پاس ہیں؟ وہ اغوا کار تو جیل جا چکے ہیں جی, اور بچے جو ہیں جیسے ہی ہم نے ریکور کیے تھے تو ایز پر لا وہ والدہ کی پاس ان کی کسٹڈی تھی اور والدہ کے پاس ہی جانے تھے, تو ہم نے اس کو ہینڈ اوور کر دیے تھے. سر اس کی وجہ کیا تھی اغوا کی؟ اغوا کی وجہ بیسیکلی یہ جو اغوا کار تھا وہ اس کا سابقہ شوہر تھا. اور ڈیورس ہو چکی تھی اور 6 ماہ سے ڈیورس ہو گئی تھی. اب وہ اس کو تھریٹس دے رہا تھا کہ میں بچے اٹھا کے لے جاؤں گا, اس کو تھریٹس آ رہی تھی. الٹیمیٹلی وہ اس دن آیا, اور اس دن کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ 2-3 لوگ اور تھے, گاڑی پہ آئے اور اس کے بچے وہاں سے اٹھا کے لے گئے. تو وہ اپلیکیشن آئی ہے تو پھر اس پہ ہم نے کارروائی کر دی اور پھر بچے برآمد ہو گئے. اچھا سر, اپنے علاقے کے جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے نام ایک پیغام دے دیجئے تاکہ ہمارے چینل کی سکرین کے توسط سے ان تک الرٹ پہنچ جائے. باقی تو آپ کارروائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جی, میرا بڑا کھلا اور یہ جرائم پیشہ افراد کے لیے بڑا کھلا اور تگڑا سا پیغام ہے, جرم چھوڑ دیں یا میرا ایریا چھوڑ دیں. ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے ایک خوبصورت کردار SHO تھانہ مناوا جناب رانا قادر صاحب. خوبصورت شخصیت, خوبصورت گفتگو کرنے والے اور خوبصورت کارکردگی دکھانے والے ایک عظیم بہادر آفیسر ہیں.